اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد والے محمد اور ان کی ذات پر. میں ہوں آپ کے ساتھ ثاقب قریشی. آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں عوام کی بات. آج ہم نے ایک بڑا زبردست سا ٹاپک رکھا ہے. ویسے تو ہم سیاسی جو پروگرام وغیرہ ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. آج ہمارا اسپیشلی طور پر ہیلتھ پر جو ہے نا وہ پروگرام ہے. آج ہمارے ساتھ بڑے پیارے سے بھائی جناب ڈاکٹر عامر سجاد صاحب جو کہ تحصیل ہیلتھ انسپیکٹر ہے پٹوار ٹاؤن راولپنڈی سے، وہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہے میڈم روبینہ اکبر ملک صاحبہ جو کہ ممبر ہے کنزیومر پروٹیکشن کونسل راولپنڈی کی، اور ساتھ میں وومن الائنس پنجاب کی صدر ہے بیدار عورت تحریکی. اگر میڈم روبینہ کا میں آپ کو تعارف کرواتے چلوں تو میڈم روبینہ تحریک انصاف کی ایک کارکن ورکر آپ کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے گراس روٹ لیول سے اپنی سیاست کا جو ہے وہ آغاز کیا. انہوں نے اپنی سیاست کا جو آغاز ہے وہ لیڈی کونسل سے شروع کیا، پھر تحریک انصاف کی طرف سے یہ مختلف عہدوں پر فائز رہی، جس میں ویلفیئر شمالی پنجاب کی فنانس سیکٹری رہی، پھر یہ ایڈیشنل سیکٹری رہی میٹروپولیٹن سٹی کی. تو ابھی موجودہ جو ہے یہ ممبر کنزیومر پروٹیکشن کونسل راولپنڈی ہے. تو میڈم روبینہ آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنے خصوصی ٹائم سے وقت نکالا اور مجھے میرے اسٹوڈیو میں ٹائم دیا. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے شروعات کروں گا. ڈاکٹر صاحب ابھی کیونکہ جو خاص طور پر ڈینگی ہے وہ پھر سر اٹھا رہے ہیں، تو ابھی جو راولپنڈی میں خاص طور پر ہم نے 2019 میں بھی دیکھا کہ ڈینگی جو یہ وبا ہے بہت پھیلی. ابھی تک آج آپ کیونکہ ہیلتھ سے آپ کا تعلق ہے، تو ابھی تک ایمرجنسی میں آپ نے کیا اقدامات کیے اور ابھی ڈینگی کی ان راولپنڈی سچویشن کیا ہے جو کرنٹ سچویشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ثاقب بھائی، تھینک یو. جو صورتحال ابھی میں تھوڑی سی ڈسکرائب کر دوں کہ راولپنڈی میں اس وقت جو صورتحال ہے الحمدللہ اتنی کرٹیکل کنڈیشن پہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ الارمنگ لیول پہ ہے. اس کے جو پیشنٹ ہیں کافی آ رہے ہیں، اسپیشلی پٹوار ٹاؤن میں چک جلال الدین میں کافی پیشنٹ آئے ہیں، اس کے علاوہ یہ اڈیالہ روڈ والی سائڈ پہ. تو ابھی تک جو ٹوٹل مجموعی طور پر ہمارے جو ٹوٹل اپنا پیشنٹ ہیں جو ہماری ابھی تک ایڈمنٹ ہیں ہاسپٹلوں میں وہ تقریباً 134 پورے ڈسٹرکٹ کے ہیں، اور اس میں مرد و خواتین دونوں شامل ہیں. ان میں جو بی بی ایچ میں ہمارے پیشنٹ ہیں وہ 34 ہیں. اس میں ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے اس میں 45 پیشنٹ ہیں. یہ کل تک جو ٹوٹل تھی تعداد ثاقب بھائی وہ ہے. اور اس میں جو علی فیملی میں ہمارے تھے وہ 51 پیشنٹ ہیں جو ابھی تک وہاں پر زیر علاج ہیں. اور ان میں سے جو 100 پیشنٹ ہیں ان کا تعلق جو ہے راولپنڈی سے ہے، اور جو دوسرے 30 پیشنٹ ہیں راولپنڈی میں کیوں زیادہ تعداد ہے خاص طور پر راولپنڈی میں کیا وجہ ہے؟ پہلے بھی یہ جو 2019 میں مسئلہ بنا تھا ڈینگی کا، یہ ایئرپورٹ سوسائٹی ہے راولپنڈی کے ساتھ مل کر علاقہ ایئرپورٹ سوسائٹی کا، تو ادھر سے یہ ڈینگی وبا پھیلتی ہے، کیا وجہ ہے؟ اچھا ثاقب بھائی، ایکچولی آپ کو پتہ ہے نا راولپنڈی میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے. تو یہاں پر چونکہ پانی زمینی پانی تو اتنا زیادہ ہے نہیں، لوگ جو ہیں وہ ٹینکر کا پانی یوز کرتے ہیں، پانی منگواتے ہیں، اور جو یہاں پر نیولی کنسٹرکشن وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو لوگ جب ٹینکر سے پانی ڈلواتے ہیں تو وہ پانی جو ہوتا ہے وہ اوپن جو ٹینک وہاں پر بنے ہوتے ہیں اس میں لوگ اسٹور کرتے ہیں، پراپر اس کو ڈام کے نہیں رکھتے. وہاں پر جو ماسکیٹو ہے وہ اپنی بریڈنگ کے لیے اس کو یوز کرتا ہے، اور وہاں پر جو انڈے دیتا ہے اور بعد میں وہاں پر ماسکیٹو کی تعداد بڑھ جاتی ہے. ایک تو سب سے بڑا ایشو یہ ہے. سیکنڈلی اس میں جو مزدور طبقہ وہاں پر کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ اتنا خیال نہیں کرتا، ان کو نہیں پتہ چلتا کہ اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ آیا کہ اس میں ڈینگی پیدا ہو رہا ہے، اس میں لاروا کون سا ہے. تو یہ بھی ایک اس کا مسئلہ ہے. ایسے سمجھیں کہ جیسے ان ایجوکیٹڈ جو لوگ ہیں وہ اس میں زیادہ جو مسئلہ بنا رہے ہیں. اور دوسرا یہاں پر ماشاءاللہ سے پختون آبادی بہت زیادہ ہے راولپنڈی میں، تو ہمارے جو پٹھان بہن بھائی ہیں وہ تو اس کو بالکل ہی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں جی کچھ بھی نہیں ہے. اور اس وجہ سے بھی ایک تو یہ ان کا بھی بڑا مسئلہ ہے. سیکنڈلی ایک گھروں میں جو ہم پانی ویسے یوز کرتے ہیں سٹور کرتے ہیں، تو جن برتنوں میں کرتے ہیں پراپر اس کو ڈانپ کے نہیں رکھتے، تو اس میں بھی پھر وہ لاروا پیدا ہوتا ہے، اور پھر بعد میں اس میں جو ہے ڈینگی مچھر پیدا ہوتا ہے. وہاں سے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جو ڈینگی کی احتیاطی تدابیر ہے وہ کیا ہے؟ ڈینگی سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ثاقب بھائی ایک پرانا مقول ہے کہ نو واٹر نو ملیریا. اب چونکہ ملیریا کو ہم بھولتے جا رہے ہیں، جب سے ڈینگی آیا ہے تو ڈینگی نے اتنی زیادہ یہاں پر جو حملے کی، اور اسپیشلی پنجاب میں لاہور میں راولپنڈی میں لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ لوگ ملیریا کو بھول گئے ہیں. یعنی کہ پانی نہیں ہوگا تو وہاں پر ڈینگی نہیں ہوگا.
اب اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم جو بھی پانی گھروں میں یوز کر رہے ہیں یا جو پانی ہم اپنے آفسز میں یا جس طرح ایگریگیشن میں پلانٹیشن کے لیے یوز کر رہے ہیں اس کو پراپر طریقے سے یوز کریں, اور جو پانی آپ کے پاس سٹور ہے اس کو پراپر طریقے سے ڈھانپ کے رکھیں. ٹینکیاں جو آپ کی ہیں ان کے اوپر ڈھکن ہونے چاہیے. آپ جو گملوں میں پانی ڈال رہے ہیں ان میں اتنا پانی ڈالیں کہ وہ پانی جو ہے نا وہ یا تو وہ مٹی میں ڈزالو ہو جائے یا وہ نیچے بہہ جائے, اس میں بہت زیادہ پانی نہ ڈالیں. سیکنڈلی یہ ہے کہ ہم پلانٹ جو لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں انڈور پلانٹ, اس میں پانی ڈال دیتے ہیں, اس کو چینج نہیں کرتے, اس میں لاروا بن جاتا ہے, پھر اس میں ماسکیٹو بریڈنگ ہوتی ہے اور پھر وہاں سے یہ کاٹتا ہے اور وہاں سے پھر ڈینگی جو ہے نا پھیل جاتا ہے. ایسے سمجھیں کہ پانی کے جو ہے نا پراپر طریقے سے اس کی جو ڈانپا نہیں جاتا اور اس کی جو ماسکیٹو کی افزائش ہے وہ بہت زیادہ وہاں پر ہو جاتی ہے. سیکنڈلی یہاں پر جو ہوٹل والے لوگ ہیں وہ اس طرح کا پانی یوز کرتے ہیں برتن دھونے کے لیے, اور پانی ان کے پاس ویسے تو ہوتا نہیں, وہ ٹینکر والا یوز کرتے ہیں. اب وہ ٹینکر والا پانی کافی مہنگا ملتا ہے تو اس کو لوگ ضائع بھی نہیں کرتے. اب اس کو پراپر طریقے سے وہ ڈام کے نہیں رکھتے, وہاں پر بھی ماسکیٹو پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح انڈر کنسٹرکشن لائن میں جو پانی پڑا ہوتا ہے وہاں پر احتیاطی تدابیر نہیں, اس کی پانی کو اچھے طریقے سے ضائع نہیں کیا جاتا, یا وہاں پر کوئی دوائی وغیرہ نہیں ڈالی جاتی, تو وہاں پر بھی جو ماسکیٹو ہے اس کی بریڈنگ ہو جاتی ہے. تو اس طرح جہاں جہاں پر بھی پانی کا ایشو ہے وہاں پر یہ ظاہر ہے پھر ماسکیٹو پیدا ہوگا اور ڈینگی جو ہے وہاں پر بڑھے گا. بیٹا روبینہ گروملی صاحبہ, کیونکہ پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, آپ کا تحریک انصاف سے تعلق ہے, ہم نے دیکھا کہ میاں شہباز شریف صاحب ہیلتھ کے اوپر یا ڈینگی کے اوپر انہوں نے بڑا کام کیا ہے. ابھی آپ کی حکومت ہیلتھ کے کیا کام کر رہی ہے, خاص طور پر ڈینگی بھی جو ہے اس نے بڑا کام خراب کیا, پھر ڈینگی دوبارہ سے لہر آ رہی ہے. سب سے پہلے تو میں اے بی سی نیوز کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا اور اظہار خیال کا موقع دیا. جی ثاقب, میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ڈینگی چونکہ کافی سالوں سے جو ہے وہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ سمجھے ایک طرح سے چھایا ہوا ہے, اور ہماری جب گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی اس وقت بھی اس کے لیے کافی اقدامات کیے گئے. ہماری جو ہیلتھ منسٹر ہیں یاسمین راشد صاحبہ, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو خاتون ہیں, اور اس معاملے میں انہوں نے بہت زیادہ اقدامات کیے کرونا میں بھی. اس کے علاوہ جو بھی کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے وہ خود اس میں حصہ لے رہی ہوتی ہیں. ابھی چونکہ ڈینگی جو ہے وہ دوبارہ سے سر اپنا ابھار رہا ہے اور اس سے کافی لوگ جو ہے افیکٹ ہو رہے ہیں, تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم اپنے طور پہ بھی اور جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کے تھرو بھی ہم مختلف جو ہے اقدامات کر رہے ہیں تاکہ ڈینگی کو جو ہے وہ کمپلیٹ ختم کر دیا جائے. وہ ہم اس کے لیے مختلف ایریاز میں جو ہے ہماری مطلب اویئرنیس کے سیشن کروا رہے ہیں. ڈی سی صاحب سے مل کے ہم لوگ جو ہے وہ ایسے علاقوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, جیسے کہ ابھی ڈاکٹر عامر صاحب نے بھی کہا, ان سے بھی میں رابطے میں ہوں, اور ہم لوگ جو ہے وہ ان کی ٹیموں کے ساتھ مل کے باقاعدہ اس چیز کی اویئرنیس دے رہے ہیں, اسپیشلی خواتین کو, جو گھریلو خواتین ہیں جنہوں نے اس کو ختم کرنا ہے, اور وہ جب تک اس میں ایکٹیو نہیں ہوں گی تو یہ ختم نہیں ہو سکتا. اور ایکٹیو کس طرح ہوں گی کہ وہ اپنے گھروں سے جو ہے اس چیز کو ختم کریں گی, اور اپنے بچوں سے, اور ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کر کے وہ اس کو ختم کر سکتی ہیں. جس طرح ابھی ڈاکٹر عامر صاحب نے بتایا کہ پانی کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ایریے میں, تو وہ جب تک خواتین اس کو پراپر طریقے سے ڈھانپ کے نہیں رکھیں گی, کہیں پہ پانی کھڑا ہے وہاں سے اس کو ہٹانا, جس طرح پلانٹس میں پانی ہے تو وہ اتنا ہی پانی ڈالیں جتنا اس کے اندر جذب ہو جائے. ایسی بہت ساری احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اختیار کر کے ہم اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ہمارا یہ عزم ہے اور پنجاب گورنمنٹ کا یہ عزم ہے کہ ہم نے ڈینگی کو مکمل ختم کر دینا, تاکہ ہمارے آنے والی جو نسل ہے وہ اس سے جو ہے وہ نجات پا لے, اور ہم اس کے لیے پرعزم ہیں اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں. میڈم, کیونکہ ہم دیکھتے رہتے ہیں آپ کا ویلفیئر سے بھی تعلق ہے, آپ کا فاؤنڈیشن نبود سحر کے نام سے دیکھیں آپ کافی کیمپس وغیرہ لگا رہے ہیں, یہ آپ اپنی مدد آپ کے تحت لگا رہے ہیں یا کوئی گورنمنٹ وغیرہ وہ جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے تب آپ لگا رہے ہیں, جو آگاہی مہم وغیرہ آپ کر رہی ہوتی ہے خاص طور پر ہیلتھ کے حوالے سے؟ کرونا آیا تھا, کرونا میں آپ نے بڑا زبردست کام کیا ہے. جی, میں اس میں یہ بتانا چاہوں گی کہ چونکہ ہماری فاؤنڈیشن
جو کام کر رہی ہے ہیلتھ کے حوالے سے، اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ اویئرنیس کے سیشن بھی جو ہے مختلف ایریاز میں جا کے کرتے ہیں. اس کے علاوہ کیمپ لگاتے ہیں جس میں فری آئی کیمپ ہے، فری میڈیکل کیمپ ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے ممبرس کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ایسے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو ہمیں اس میں سپورٹ کرتے ہیں، ایسے ڈاکٹرز ہیں جو میڈیسن کے حوالے سے ہمیں فیسلیٹیٹ کرتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو فیسلیٹیٹ کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ان کیمپس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مخیر حضرات سے ہم جو ہے اس سلسلے میں رابطہ کرتے ہیں کہ جو کوئی ایسے مریض ہیں، جس طرح ہم آئی کا اگر کیمپ لگا رہے ہیں فری آئی کیمپ، تو اس میں کوئی کیٹرنگ کی اگر مریض ہیں تو ان کا جو آپریشن ہے اس کے لیے وہ ہمیں ہمارے ڈاکٹرز کو فیسلیٹیٹ کر دیں تاکہ مریض کو ہم فری آف کاسٹ جو ہے وہ اس کا آپریشن کریں اور اس کو فائدہ حاصل ہو. اسی طرح چیک اپ کے حوالے سے ہے کہ ان کا مینول کمپیوٹرائزڈ چیک اپ جو ہے وہ فری کرواتے ہیں، اور جہاں پہ کیمپ لگایا جاتا ہے وہاں کے جو ایسے لوگ ہیں مخیر حضرات ان کو ہم اس میں انوالو کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے تھرو اور ہمارے تھرو ان کے ایریاز میں جو ہے وہ اچھی ایک جو ہے وہ نیکی سمجھیں. ایک نیکی ہے کہ آپ کسی کے لیے کوئی کیمپ کا ارینج کر کے اس میں کسی بیمار کو کوئی جو ہے وہ فیور ملتی ہے، تو یہ میرا خیال میں ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ بھی ہے. ڈاکٹر عامر صاحب، اگر کسی بندے کو ڈینگی کا بخار ہو جائے تو اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ اس میں ثاقب بھائی جو سب سے پہلی بات نا، ایک تو بخار کے ساتھ نا بندے کو پیشنٹ کو باڈی میں پین بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا. باڈی میں ایسے سمجھ لیں کہ جیسے اس کی نا ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، پین بہت زیادہ ہوگا، اور اس کا جب آپ ٹیسٹ کروائیں گے نا تو اس کے پلیٹلیٹس کاؤنٹنگ جو وہ کم ہو رہی ہوگی. تو سب سے بیسٹ حال یہی ہوتا ہے کہ جو اس طرح کا بخار ہو، اسپیشلی اس موسم میں جس میں بہت زیادہ باڈی پین فیل کر رہی ہو. کون سا ہوتا ہے؟ ثاقب بھائی، اس کا جو موسم ہوتا ہے نا، یہ وہی موسم ہوتا ہے جس میں سردی جا رہی ہو اور سردی آنے سے تھوڑی دیر پہلے کہہ لیں، جب ماسکیٹو کی جو ہوتی ہے نا بریڈنگ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کی پیدائش بہت زیادہ ہوتی ہے جب یہ ماسکیٹو کاٹتا ہے. لیکن جو ڈینگی کا اپنا ماسکیٹو ہے یہ بائٹ کرتا ہے صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم زیادہ نا. اس لیے جو احتیاط ہے نا اسپیشلی اس سے بچنے کے لیے، تو یہی ہے کہ آپ شام کے وقت جو ہے اپنا سلیو لیس جو آپ شرٹس وغیرہ یوز کرتے ہیں وہ نہ کریں، اور اپنا پورے جو اپنے بازو والے قمیض ہیں وہ یوز کریں، اور زیادہ باہر نہ نکلیں. اس وقت احتیاط کریں، نکلنا بھی پڑتا ہے تو آپ اس طرح کے کوئی ریپلینٹ یوز کر لیں، کوئی لوشن یوز کر لیں باڈی کے اوپر کہ آپ کو جو ماسکیٹو ہے وہ بائٹ نہ کرے. اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج تو پراپر ثاقب بھائی وہ ہاسپٹل میں ہی ہے. اسپیشلی جو اس کا علاج ہے نا وہ ہاسپٹل میں اس کو پیشنٹ کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے، تو وہاں پر جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں وہی ان کا جو علاج ہے وہی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہم نے ایک اور چیز بڑی دیکھی ہے، جس طرح میرا بھی گزر ہوتا ہے، اکثر ہم نے دیکھا جو آپ نے ٹیمیں تشکیل دی ہوتی ہیں، میرے خیال میں آپ نے باہر سے بندے ہائر کیے ہوتے ہیں جو مطلب اسپرے وغیرہ کرتے ہیں یا جو بھی معاملات کرتے ہیں. اچھا، اس میں ایک چیز ہم نے دیکھی کہ جو آپ کی لڑکیاں لڑکے ہوتے ہیں اکثر ہم نے دیکھا وہ ٹولوں کی ضرورت میں آتے ہیں، مطلب گھر گھر میں جا کے وہ چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جدھر وہ کوئی دیکھتے ہیں جگہ بس پھر وہ ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں، کام اس طریقے سے نہیں کرتے. اس کا چیک اینڈ بیلنس کوئی ہے یا نہیں؟ بالکل ثاقب بھائی، چیک اینڈ بیلنس تو ماشاء اللہ اس کا زبردست قسم کا ہے. اس کا ہماری ہر یوسیج لیول پہ سپروائزر ہیں، یہاں پر ہمارے ماشاء اللہ اسکیل 17 کے لوگ لگے ہوئے ہیں، ایک انٹمالوجسٹ ہے. تو چیک اینڈ بیلنس اس کا ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی بندہ اپنے طور پر کہیں بیٹھ جاتا ہے، وہ کوئی ٹائم ویسٹ کرتا ہے، تو پھر اس کا وہ سر کچھ نہیں کہا جا سکتا. وہ تو یہی ہے کہ یہ پھر غلطی ہے ان کی ملازمین کی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کو جو اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے ڈیلی کا 25 یا 30 گار ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے کرنے ہوتے ہیں. وہ اگر ٹائم ضائع بھی کریں تو وہ انہوں نے اپنا جو کام ہے وہ کمپلیٹ کر کے واپس آنا ہوتا ہے. اس لیے وہ کہیں پر بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے ٹائم ضائع کرتے ہیں، ادروائز اپنا وہ کام مکمل کر کے آتے ہیں. ان کو جو ٹارگٹ ڈیلی کا ہوتا ہے وہ کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے میرا خیال اگر بیٹھتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں، نہیں بیٹھنا چاہیے نا. ابھی اگر بیٹھ کر میں ایک ویڈیو جو ہے وہ آپ کو بنا کے آپ کی محبت ہے وہ آپ ضرور بھیجیں انشاءاللہ. اس پہ ہمارے ریڈیو صاحب ڈاکٹر نوید اختر صاحب ہمارے بڑے سینئر اور جو اسپیشلسٹ ہیں اسپیشلی ایپیڈیمک کے ڈینگی کے حوالے سے، اور جو ماشاءاللہ ہیرو ہیں ہمارے 19 کی جب یہ ایپیڈیمک ہوئی ہے پنڈی میں، تو ماشاءاللہ وہ دن رات لگے رہے ہیں. اور اب بھی تقریباً 2.5-3 ماہ ہونے والے ہیں. تو میں تو جب بھی ڈاکٹر صاحب کو پوچھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کدھر ہیں، یا وہ مجھے بلا رہے ہوتے ہیں، تو یا وہ کہتے ہیں یار میں وہاں پر بزی ہوں. بس ڈیلی 8-10 یوسیز میں وہ جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے
ان کی محنت کی وجہ سے الحمدللہ جہاں پر پیشنٹ ایک دن میں 10 آ رہے تھے اب 1 2 3 پر آ گئے. تو کوشش یہ ہے اللہ کرے یہ کم ہو جائیں اور لوگ جو ہے یہ بہت ایک سمجھ لیں کہ ہمارے لیے ایک اللہ کی طرف سے بھی عذاب ہے, ہم اس سے بچ جائیں. جی سر بھائی. میڈم زینت صاحبہ تھوڑا یہ بتائیے, ایک طرف سیلاب ہے, ٹھیک ہے, سیلاب سے لوگ جو ہے وہ اللہ رحم فرمائے اور یہ کسی کا ضروری جو آفت آئی ہے اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے. ایک طرف سیلاب ہے اور دوسرا عمران خان صاحب ہر جگہ پہ جلسے جلوس یہ چیزیں کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جلد جلد بند نہیں ہونا چاہیے, ان کی طرف نہیں جانا چاہیے, ان کی دادرسی نہیں کرنی چاہیے؟ اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آلریڈی ہمارا جو ہے وہ پورے ملک میں جتنے بھی ہمارے منسٹر ہیں یا ہمارے عہدیدار ہیں سب جو ہے سیلاب زدگان کے لیے باقاعدہ وہاں پہ جو ہے وہ امداد لے کر جا رہے ہیں, چاہے وہ وومن ونگ ہے ہماری, چاہے اور کوئی ونگ ہے, تو سارے. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے خان صاحب نے ٹیلی تھون کے ذریعے اتنا جو وہ اکٹھا کیا فنڈ. تو یہ جو جلسے جلوس جلسے ہو رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی کافی حد تک جو ہے وہ لوگوں کا شامل ہونا, لوگوں کا اس میں آنا, اور ان کو اس چیز کا پتہ چل رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ سیلاب زدگان کے لیے جو کام کر رہے ہیں یا ان لوگوں کے لیے کوئی امداد بھیج رہے ہیں, تو یہ بھی لوگوں کی محبت ہے کہ وہ خان صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں اس میں. تو کوئی جلسے میں ایسا وہ نہیں ہو رہا کہ آپ کہیں کہ کوئی ناچ گانا یا کوئی اس طرح کا ہو رہا ہے, اللہ رحم کرے. باقاعدہ اس میں بھی خان صاحب لوگوں سے یہی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو سیلاب زدگان ہیں ان کے لیے ہم کس طرح کام کر سکتے ہیں, کس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں اور کہاں کہاں ہم کر سکتے ہیں. اور یہ اس کا کوئی اس سے نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے یہ تو کہتی رہے بے شک, اور خود یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو وہ یہ نہیں دیکھتے, لیکن خان صاحب کوئی اچھے کاز کے لیے حقیقی آزادی کے لیے نکلے ہیں تو ان لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے اور انہوں نے وہ کر دیا. حالانکہ ہم سیلاب زدگان کے لیے بھی پراپر ہمارے ٹرک کے ٹرک جو ہے وہ جا رہے ہیں. بریک کا کہا جا رہا ہے, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عامر سجاد صاحب اور میڈم زینت صاحب. بریک کے بعد جی ویلکم بیک ناظرین. جی میڈم ربینہ صاحبہ آپ بات کر رہی تھی, جی ایک طرف سے سیلاب ہے جیسا آپ گفتگو کر رہی تھی, عمران خان صاحب کیوں جلسوں کو بند کر رہے ہیں اور ادھر جا کے ان کی مدد کریں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بہت اچھے کام ہے, ہونا چاہیے. تو ایک طرف یہ جلسے اور ایک طرف یہ سیلاب کس طرح یہ ہے؟ اب جلسوں کا جو شیڈول چل رہا ہے اس میں یہی ہے کہ خان صاحب چونکہ ایک کاز کو لے کر نکلے ہیں, حقیقی آزادی کو جو ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں, اور اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ عوام کی کتنی بڑی تعداد جو ہے وہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہی ہے. تو وہ پھر جو سیلاب زدگان والا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہیں, وہ بھی ہم سب جو ہے مختلف جگہوں پہ جا کے, چاہے وہ راجن پور ہے, چاہے وہ کے پی کے کا ایریا ہے, کہیں بھی ہم لوگ جا کے امداد کر رہے ہیں. اور ہمارے ٹرک کے ٹرک اور ٹیمیں جو ہے وہ جا رہی ہیں اور جا کے وہاں تک امداد پہنچا رہے ہیں. تو جلسے کرنے کا جو مقصد خان صاحب جو لے کر مقصد چل رہے ہیں حقیقی آزادی والا, تو وہ اس کا سیلاب زدگان پہ کوئی وہ نہیں ہے. سیلاب زدگان والا بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے, وہ بھی ہم کر رہے ہیں. امپورٹڈ حکومت چاہے جو مرضی کہتی رہے, لیکن یہ ہے کہ خان صاحب ایک مقصد کے تحت جو چل رہے ہیں, ہم نہیں سمجھتے کہ اس میں کوئی وہ اپنی اس ویلفیئر سے ہٹ رہے ہیں. اس کے لیے بھی فنڈ ریزنگ ہوئی ہے ابھی, اور ابھی مزید ہمارے جو ممبران ہیں, ہمارے جو عہدیدار ہیں, ہمارے جو منسٹرز ہیں, وہ سب اس پہ کام کر رہے ہیں اور سب مختلف ایریاز میں جا کے وزٹ بھی کر رہے ہیں اور باقاعدہ سیلاب زدگان کے لیے جو ہے وہ کام بھی کر رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا ضروریات جو ہے وہ ان کی پوری کرنی ہے, چاہے راشن ہے, چاہے ان کی رہائش کا ہے, چاہے ان کے کھانے پینے کا ہے, چاہے ان کے اوڑھنے پہننے کا ہے, وہ سب جو ہے اس پہ کام ہو رہا ہے پارٹی لیول پہ. تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی جلسوں سے جو ہے اس پہ کوئی افیکٹ ہو رہا ہے.
डॉक्टर आमिर साहब, एक तो जैसा आप बता रहे थे कि दही का जो इलाज है हॉस्पिटल में मुमकिन है, और दूसरा हम ये भी देखते हैं कि होम्योपैथी जो है वो भी लोग उस तरफ भी चलते जाते हैं हमेशा दही के हवाले से। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप होम्योपैथी के डॉक्टर भी हैं, तो थोड़ा सा बताइए कि दही का इलाज क्या होम्योपैथी से भी मुमकिन है, किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया साकिब भाई। बख्सियत होम्योपैथिक डॉक्टर, होम्योपैथी में माशाल्लाह इसका बहुत ही प्यारा इलाज और बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव जो ट्रीटमेंट है वो मौजूद है। देख लो नाज़रीन को जरा बता दीजिए कि होम्योपैथी में इलाज इसका किस तरह हो सकता है? इसका जो होम्योपैथिक इलाज बहुत अच्छा है, हो सकता है, लेकिन बेसिकली जो साकिब भाई होम्योपैथी इलाज है ना, ये जो डिपेंड करता है वो पेशेंट की सिम्टम्स पे करता है कि उसकी जो अलामात है वो कैसी हैं। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, 4-5 मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसमें चाइना है, फेरम फास है, बेलाडोना है, इपिकॉक है, यूपेटोरियम बर्फ़ है। तो ये आप जब पेशेंट को देखते हैं तो उसकी जो सिम्टम्स हैं उसके हवाले से लेके आप अगर इनको यूज़ करते हैं तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा कह लें कि एक जल्दी से जो रिकवरी है वो पेशेंट की हो सकती है। और इस बल्कि मैंने तो कई दफ़ा देखा है कि मैंने पेशेंट को होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कराई है तो किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और वो माशाल्लाह ठीक हो गया। सेकेंडली इसके साथ साथ आप पेशेंट को जो हर्ब्स हैं जिसमें कह सकते हैं आप, जैसे पपीते के जो पत्ते होते हैं उसका जो पानी निकाल के वो दें, उसके साथ आप एप्पल का जूस उसमें लेमन डाल लें वो दें, और इससे तो बहुत ज़्यादा जो इफेक्ट अच्छे आते हैं और माशाल्लाह पेशेंट बहुत जल्दी रिकवरी करता है। डॉक्टर साहब, जब लोग जो है ख़ास तौर पर दही की वजह से एसपीज़ का ख्याल नहीं रखते, खिलाफ वर्जी करते हैं, क्योंकि आप इंस्पेक्टर हैं, हमने देखा फील्ड में आप लीगल एक्शन ले रहे होते हैं, तो ये लीगल एक्शन आप किस तरह से लेते हैं जब कोई एसपीज़ की खिलाफ वर्जी करता है? साकिब भाई ये जो क्वेश्चन आपने, मैं बताने लगा हूँ आपको, ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, बेसिकली ये इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है, मैं इसको अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसमें ये हम मजबूर हो जाते हैं ना। इसमें जो हमारी गवर्नमेंट है वो जब एक चीज़ को अप्लाई कर ली होती है तो लोग इसको मानने को तैयार नहीं होते। तो जहाँ पर भी डेंगू एसओपीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता, तो उस हवाले से गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म बना दिया है, एक डेंगू एक्ट है हमारे पास। हम उस हवाले से फिर उसके ऊपर जो लीगल एक्शन करते हैं वो हम देख लेते हैं प्रिंसिस किस लेवल का है, उसको हम सील कर सकते हैं या हम उसके ऊपर एफआईआर दे सकते हैं या उसका चलान करना है या जो दूसरे मामला आते हैं लीगल एक्शन के हवाले से वो करने हैं। तो ये जुर्माना और एफआईआर होती है या दोनों चीज़ें ही होती हैं? नहीं, दोनों नहीं होती, एक वक्त में एक ही चीज़ होती है। और एफआईआर अगर हो जाए तो फिर फाइन वगैरह नहीं होता, फाइन होता है उसका, लेकिन वो लीगल प्रोसीजर में जब मामला चला जाता है कि प्रोसिक्यूशन, जी वो जज साहब जब प्रोसिक्यूशन में मामला चला जाता है तो फिर होता है, अदरवाइज वैसे उसको फाइन नहीं होता। सीलिंग या चलान वगैरह में जो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट हैं वो करते हैं और इस पर ठीक ठाक फाइन होता है। लेकिन मेरी तो फिर भी जो लोगों से इल्तमास यही है कि आप यहाँ तक बात को ना आने दें और कोशिश करें कि जो डेंगू एसओपीज़ है उसको फॉलो करें, पानी ना खड़ा होने दें, स्टोरेज जो है वो बड़े तरीके से करें तो ऐसा ना हो। क्योंकि इसमें इस साल तो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लीगल एक्शन करने पड़े हैं, स्पेशली मुझे अपनी तहसील में मेरे साथ एक टीम है पूरी इंस्पेक्टरों की, 6 लोग और मेरे साथ, तो हम तो तकरीबन अभी तक 300 के करीब जो लीगल एक्शन है पुठार टाउन में कर चुके हैं। उसमें 300 एफआईआर हैं और तकरीबन 100 के करीब चालान और सीलिंग वगैरह हैं। तो ज़ाहिर फाइन तो होता है, रेवेन्यू तो गवर्नमेंट को जाता है, लेकिन इसका जो होता है ना आम सार्फ पे अच्छा असर नहीं पड़ता, क्योंकि जिस लेवल पे जितने काम लीगल एक्शन लिए, क्या इससे कोई फायदे भी आपको फायदे तो साकिब भाई या नहीं, लोग जुर्माने वगैरह करवा के? साकिब भाई फ़ायदा उसका ये हुआ कि मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि 19 में जब ये यहाँ पर एपिडेमिक हुई थी तो उससे पहले ये सिस्टम नहीं था। तो इसमें हमारे जो सबसे पहले जिन्होंने स्टार्ट किया हमारे वो डॉक्टर नवीद अख्तर साहब हैं, जिनका ये डिसीजन था। और जब हमने पहले लोगों को रोकते थे कि आप पानी खड़ा ना होने दें, इसमें लार्वा बना है, तो लोग हमें आगे से आंखें दिखाते थे। और जब से ये काम हमने स्टार्ट किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इतना फ़र्क पड़ा है कि ये कह लें कि जहाँ पर हमारा 10% काम होता था अब 90% वहाँ पर हमारा जो है ना वो इस वजह से मामला बेहतर हुए हैं। और ये कह लें कि जो लोग एक दफ़ा भुगताते हैं ना फिर आइंदा से वो ख्याल रखते हैं। अब सब ये भी देखते हैं ना, जिस पे जुर्माना या एफआईआर करें लोग आगे से मतलब वो तंग भी करते हैं और धमकी भी लगाते हैं, वो भी कभी सिलसिला बन रहा है आपको फील्ड में नजर? तो ये साकिब भाई डेली का हमारा मामला है, ये एक नई चीज़ नहीं है, ये तो डेली हमारे साथ होता है। वो कहते हैं बात ये तो है ही नहीं, हमने तो आपने खुद डाल दी है। नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत ईमानदारी से अच्छे तरीके से, और फिर भी हमारी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही होती है कि हम किसी के अगेंस्ट जो लीगल एक्शन है ना करें,
یہ ہم تب جا کے کرتے ہیں جب لوگ ہمیں بالکل ہی ہماری بات نہیں مانتے اور SOPs کا خیال نہیں کرتے. تو پھر اس میں DC صاحب کی جو ہمارے اب موجودہ DC صاحب ہیں ان کی تو بہت زیادہ اس پہ نا وہ تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اب ان پہ FIRs دیں کیونکہ یہ لوگ بات نہیں مانتے اور لوگ واقعی مانتے بھی نہیں ہیں. ہم سب جب اب کرتے ہیں لیگل ایکشن تو بعض دفعہ لوگ اس طرح سے بھی آ جاتے ہیں کہ چھوڑیں جی بس لین دین کریں اور یہ معاملہ ادھر ہی رفع دفع کریں. سر کچھ لوگ ایسا کرتے ہوں گے شاید, لیکن الحمدللہ جو ہمارے اس وقت سسٹم چل رہا ہے تو اس میں تو ایسا ہے ہی نہیں, لین دینے والا کوئی سسٹم ہی نہیں, وہ اس طرح کا نہیں ہے الحمدللہ. بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. میڈم تھوڑا سا یہ بتائیے گا کیونکہ جیسا ابھی عمران خان صاحب جلسے جلوس کر رہے ہیں, روز ان کا کہیں نہ کہیں پہ جلسہ ہے اور جدھر وہ جاتے ہیں خاص طر پر پبلک میں جلسے جلوسوں میں وہ اداروں پر بڑی تنقید کر رہے ہیں. اس سے ادارے کا کمزور نہیں ہو رہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پہ یہ ایسی تقاریر کرنا اور عوام میں کرنا؟ اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں آپ کے بھی سب کچھ سامنے ہے جب سے یہ سچویشن چل رہی ہے عدالتوں والی کہ کہاں پہ جو ہے وہ انصاف مل رہا ہے اور کہاں پہ انصاف نہیں مل رہا ہے. اداروں سے ریلیف بھی تو آپ کو ملا ہے نا؟ ریلیف بھی ملا, لیکن یہ ہے کہ جب انصاف نہیں ملے گا تو آواز تو اٹھائی جائے گی, اور جب آواز نہیں اٹھائیں گے تو کیسے انصاف ملے گا, اور عدالتیں ہی انصاف آپ کو نہیں دیں گی تو پھر آپ کدھر جائیں گے. تو پھر تو ظاہر بات ہے اس کے لیے آواز اٹھانی ہے کہ جہاں پہ آپ کے پاس سارے ایویڈنس بھی ہیں. جو فیصلہ آپ کے حق میں آئے وہ جج ٹھیک. ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ آیا تو ہم خوش ہیں, ہمارے حق میں فیصلہ نہیں آیا تو ہم خوش نہیں ہیں. ایسی بات نہیں ہے. خان صاحب نے ہمیشہ قانون کو جو ہے وہ فالو کیا ہے اور انہوں نے کبھی بھی اس کی وائلیشن نہیں کی, لیکن جہاں پہ وہ دیکھتے ہیں, جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے تو پھر وہ بولتے ہیں. اور ظاہری بات ہے جو بندہ قانون کی پوری جو ہے وہ پائیداری کر رہا ہے. فوج دے قربانی کی رکھی شکی نہیں ہے. عمران خان صاحب عوام میں ایسی تقاریر کر کے عوام اور پہ لا کے دیکھ لیں کہ کیسے ان پہ تنقید کی جا رہی ہے اور چیف صاحب متنازع بنا جا رہا ہے. اور اس کے پیچھے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا عوامل جو ہیں وہ کار فرما ہیں, اور جہاں پہ ایسا کوئی ہوتا ہے سین تو خان صاحب جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بیان دیتے ہیں جس کو پھر میڈیا زیادہ جو ہے وہ تھوڑا ایسا بیان ہی نہ دے کہ جس سے یہ میڈیا جو ہے نہیں. وہ یہ بھی تو آپ دیکھیں نا خطرناک ہوتا ہے. نہیں خطرناک آپ دیکھیں نا وہ کس سینس میں کہہ رہے ہیں, وہ کس سینس میں کہہ رہے ہیں خطرناک. اب یہ تو نہیں کہ وہ خطرناک ہو کہ کوئی بم بلاسٹ کر دیں گے یا کچھ ایسا وہ ایکشن کریں گے. ان کا کہنے کا مقصد یہ کہ جب آپ ایک بندے کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں کریں گے تو ظاہری بات ہے اس نے پھر بولنا تو ہے. ٹیبل پہ بیٹھ کے کیوں نہیں یہ معاملات طے کر لیتے جس میں کم از کم الیکشن ہو جائے؟ وہ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے. نہیں الیکشن کے لیے تو دیکھیں یہ دیکھیں خان صاحب تو الیکشن کے لیے ہی تو آواز اٹھا رہے ہیں. انہوں نے تو پہلے دن سے یہ کہا کہ الیکشن کرائیں, الیکشن کرا کے اس پہ آپ جو ہے, لیکن PTM تو اس طرف آ ہی نہیں رہی. وہ تو الیکشن کی طرف ان کو پتہ ہے نا کہ الیکشن میں ان کے ساتھ ہونا کیا ہے. یہ تو ان کو پتہ ہے. جب ٹائم آئے تو الیکشن ہو جائے. نہیں سال انتظار دیکھیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, انہوں نے بندے خرید کے مل کے کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا. اب خان صاحب کو ٹائم پورا کرنے دیتے نا. آپ PTI کی جو گورنمنٹ تھی وہ اپنے طور سے تو ہر طرح سے کام کر رہی تھی. اب جو انہوں نے اتنے عرصے سے بگاڑا ہوا تھا اس کو 3 سالوں میں تو وہ نہیں کر سکتے تھے نا. وہ تو ابھی ٹائم لگتا اس پہ, اور اس پہ انہوں نے مل کے جو ہے وہ گٹھ جوڑ کر کے, اور سب سے بڑا جو انہوں نے غلط کیا انہوں نے امریکہ کی غلامی کی. اور خان صاحب تو غلامی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. اگر وہ بھی غلامی کر لیتے تو آج یہ سچویشن نہ ہوتی. انہوں نے کہا کہ میں تو غلامی کسی صورت جو ہے وہ برداشت نہیں کروں گا, اور اس پہ یہ سارے ٹھیک ہے. اگر باہر جانا ہونا کوئی دبئی UAE سعودی کوئی نہیں, سب نے جانا امریکہ ہی ہے.
لیکن آپ دیکھیں کہ غلامی ابھی پھر کس طرح- نہیں، ابھی ہر آپ جگہ دیکھیں غلامی آپ ہے۔ دیکھیں کہ اب جو جہنم ہے۔ غلامی کا جو لگایا جا رہا ہے کہ ہم امپورٹڈ حکومت کے کیوں خلاف ہیں، کہ وہ اپنے اوپر ان کو مسلط کر کے بیٹھ گئے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد پیدا کیے ہماری دیکھیں ہماری عزت اس میں ہے کہ ہم اپنے عزت نفس کو جو ہے وہ مجروح نہ ہونے دیں. جماعتیں یہ کہتی ہے کہ ہم تو اپنی سیاسی جو ہے نا وہ سارے کہہ کے جو ہے اس کو ایک سائڈ پہ کر کے ملک کے لیے سوچ کے ہم آئے ہیں. یہ ملک کے لیے نہیں سوچ کے آئے، انہوں نے جو پہلے لوٹ مار کی تھی وہی لوٹ مار کرنے اب یہ دوبارہ آئے ہیں. اور یہ اگر الیکشن میں کامیاب ہوتے ہیں تو الیکشن میں تو یہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، اور ان کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ یہ الیکشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ خان صاحب نے یہ اب سب یہ سب ان کی لوٹ مار ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے کیا حالات ہوئے ہیں. اب خان صاحب انہی حالات کو سدھارنے کے لیے تو یہ جلسے کر رہے ہیں اور نکلے ہیں. اور وہ دیکھیں وہ بندہ اپنے سر پہ کفن باندھ کے نکلا ہے اور عوام کس طرح اس کے ساتھ ہے، چاہے دن ہے چاہے رات ہے، کچھ بھی ہوتا ہے. بنی گالا ہمارے بندے یوں بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، ذرا سا ان کو اطلاع ملتی ہے کہ خان صاحب خطرے میں، اور جا کے سارے وہاں پہ کیا اس میں عورتیں ہیں، کیا اس میں مرد ہیں، کیا اس میں بوڑھے ہیں، سب وہاں پہ ان کی حفاظت کے لیے. کیوں؟ انہیں پتہ ہے یہ سچا بندہ ہے اور یہی بندہ ہمیں غلامی سے نجات دلائے گا. اور اسی سفر کو لے کر وہ چل رہے ہیں، اور یہ جو جلسے ہو رہے ہیں یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. اور پی ڈی ایم سے اب برداشت نہیں ہو رہا، کیونکہ خان صاحب ہر طرف خان صاحب ہی خان صاحب ہے، اور ہر بندہ خان صاحب کے ساتھ ہے، اور آنکھیں بند کر کے ان کے ساتھ جانے پڑتے ہیں. اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. میڈم ربینہ اکبر ملک صاحب آپ کا شکریہ، ڈاکٹر عامر سجاد صاحب آپ کا شکریہ. اگلے ہفتے پھر آپ سے ایک نئے ٹاپک پہ ملاقات ہوگی، بات چیت ہوگی، نیا پروگرام ہوگا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو.